نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور میرے سننے والوں، آج اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے کی کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ملتی ہے، اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ان کو دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود اس کلام میں فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو یعنی میرا یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو اور میرے ناشکری نہ کرو۔ یعنی اس آیات میں اللہ رب العالمین مسلمان کو یہ بتاتے ہیں، اپنے بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ذکر کرو، ہمارے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، یعنی ہر چیز کے لیے صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنا یا دلوں کو صفائی دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے۔ یعنی ہر چیز کے لیے صفائی لازم ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر چیز کی صفائی ہو جائے۔ اسی طرح یہ مسلمانوں کے اور مومنوں کے یہ دل ہے، اس کی صفائی اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما من شیء انجی من عذاب اللہ من ذکر اللہ، عذاب الہی سے بچنے والے ذکر الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا سر فہرست ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر سوچ کرتا ہے، فکر اور تدبر کرتا ہے، تو یہ چیز، یہ ذکر الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک صحابی نے یعنی بہت سے لوگوں نے فرمایا قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے بچنے کا ذریعہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگرچہ جہاد کرنے والے کی تلوار جہاد کرتے کرتے ٹوٹ جائے تب بھی ذکر الہی سے بہتر نہیں ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اور ذکر الہی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہتر مقام دیتا ہے۔ یعنی ذکر الہی سے دل صاف ہو جاتا ہے، اور یہی ذکر الہی سے عذاب الہی سے نجات دیتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے صاف ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرے تو اس ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب روکتے ہیں اور اپنے بندوں سے اپنے عذاب بند کرتے ہیں، اور یہی ذکر الہی جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل لوگوں میں ذکر الہی کرنے والا ایسا ہے جیسا مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے بھاگنے والوں کے پیچھے، یعنی ایک جماعت جہاد سے بھاگیں گے تو ان
جماعت سے اگر ایک مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں تو اس کا ذکر کرنے والوں میں غافل لوگوں سے اس کا مثال اسی طرح ہے۔ اب کوئی دوسرا شخص آ کر کافروں سے لڑے، اس مجاہد کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جماعت اللہ تعالیٰ کی راہ سے پیچھنے یعنی بھاگنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو انسان ذکر کرتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اس مثال اس مجاہد کی طرح ہے۔ جب سب لوگ بھاگیں گے اور بھاگ گئی اور ایک شخص آ کر کافروں کے سامنے اللہ کی راہ میں لڑے تو اس مجاہد کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اسی طرح فضیلت ہے جسی طرح ایک مجاہد کی فضیلت ہے۔ اور غافل لوگوں میں ذکر الہی کرنے والا اسی تر شاخ کی طرح ہے جو خشک درخت میں لگی ہو۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو خشک پتے اور خشک درخت نظر آتے ہیں اور سارے کے سارے درخت خشک ہو جاتی ہے اور اس میں ایک درخت اور ایک شاخ ایسا ہو جو سرسبز ہو، جو تر ہو، تو اس سارے درخت میں یہ ایک شاخ جو آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کے دل کو خوش بھی کرے گا اور آپ کو دیکھنے میں باقی درختوں کی مرتبے اور مقام میں وہ درخت اور شاخ اچھا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے اور باقی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو اس ایک شخص سے اس شخص کا مقام اسی طرح ہے جس طرح ایک شاخ میں سرسبز شاخ کا مقام باقی خشک درختوں میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والا کا مقام اسی طرح ہے جب ایک تاریک مقام میں، ایک اندھیرے مکان میں آپ ایک چراغ کو اس غافل لوگوں میں ذکر کرنے والا کی مثال اس چراغ کی ہے جو تاریک مکان میں رکھا ہوا ہو، اور غافل لوگوں میں ذکر الہی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی زندگی جنت میں اس کا ٹھکانہ دیتا ہے۔ یعنی ایک مکان میں اگر چراغ لگایا جائے تو اس سے اس مکان کا جو ہے اندھیرا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک چراغ کا مقام اور مرتبہ اس اندھیرے مکان میں اسی طرح ہے جس طرح اس مکان میں اور غافل لوگوں میں ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے تو اس کا مرتبہ اس گھر کی طرح ہے جو سب گھر میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اور آپ آ کر اس مکان میں جو تاریک مکان ہے اس میں اگر آپ ایک چراغ جلائے، اگر ایک چراغ لگاتا ہے، اسی طرح اگر انسان اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا گناہ بے شمار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے بہت سے احکامات مجھ پر غالب ہوں گے جن کے کرنے سے میں عاجز ہوں، آپ کوئی ایسا حکم آسان بتا دیجئے کہ میں اس کو کر سکوں اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو، یعنی ذکر الہی کرتے رہو۔ جب آپ ذکر الہی کرتے ہیں تو آپ ان سارے احکامات سے آپ کے لیے ذکر الہی بہتر ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے ایک تو یہ کہ انسان کی دل اور مسلمان کی دل صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقول المنافقون انکم مراؤون، تم اللہ تعالیٰ کی ذکر اس قدر زیادہ کرو کہ منافقین اس کی کثرت کو دیکھ کر ریاکار کہنے لگی اور کہنے والوں کو پاگل اور مجنون بتائی۔ اور پھر فرمایا جو لوگ مجلس سے بلا ذکر الہی کے چلے آتے ہیں وہ قیامت کے دن ندامت اٹھائیں گے۔ اور فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک ذکر الہی کرتا ہے، اور بنی اسماعیل کے 4 غلاموں کی آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جو عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب سے یاد الہی میں مصروف رہے گا اس کو بھی 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو شخص صبح نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اس شخص کا ثواب اس بندے کی طرح ہے جو بنی اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس شخص لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے صبح سے سورج نکلنے کے وقت تک تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا ثواب اس شخص کے لیے جس نے بنی اسماعیل سے 4 غلام آزاد کی ہے۔ اور اسی طرح جب ایک شخص عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈھلنے تک سورج کے غروب ہونے تک انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مصروف رہیں گے تو اس کو بھی اسی طرح 4 آزاد غلام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جس طرح صبح سے غروب کے نکلنے تک، اور اسی طرح عصر کے وقت ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے رہے کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے تو اس انسان کے لیے اسی طرح بھی اس انسان کے لیے اس کو بھی 4 آزاد غلاموں کا ثواب دیتا ہے، جیسا کہ انہوں نے بنی اسماعیل کی 4 غلام آزاد کی ہے۔ جتنا ثواب ان غلام آزاد کرنے میں ہے اتنا ثواب ان انسان کو ملتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ان انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس انسان کو پسند کرنے کی جو ترغیب ہوتی ہے ان لوگوں کو آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دے کر کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں اور آپ فرشتوں کو بتائیں کہ فرشتے بھی ان سے محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبوب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر یاد کریں اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر کریں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب کسی انسان کس کے ساتھ محبت رکھتی ہے تو وہ ہمیشہ ان کی ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور صبح شام یعنی ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اور خصوصی اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ذکر کرنے کی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے، پہلا درجہ یہ ہے صرف زبان سے ذکر ہو، دل سے غافل ہو، اس کا بہت ہی کم اثر ہوتا ہے، مگر بیہودگی سے تو لاکھ درجے بہتر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان صرف اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتا ہے اور دل اس کا غافل ہے تو وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر قلبی ہو مگر یہ ذکر دل میں قرار نہ پکڑے، بہت مشکل سے وہ ذکر پر آمادہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ایک انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں مگر یہ ذکر ایک اس انسان کی دل میں قرار نہ پکڑتی
تو اس انسان مشکل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آمادہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ذکر دل میں جم گیا اور کاموں کا طرف اس کا دل نہیں لگتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں تو ان کا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کے دل میں جم گیا، مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں راسخ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت و خیال میں بس گیا، اور ذکر قلبی کے ساتھ تمام اعضاء بلکہ اس کے ذکر کی وجہ سے تمام چیزیں ذکر الہی میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یعنی چوتھا یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خیال میں بس کیا، بس اللہ تعالیٰ یہ سوچ کرتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کسی طرح ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں اسی طرح کہ ان کی تمام اعضاء یعنی سارے ان کی آنکھیں، ان کی ناک، ان کی پاؤں، ان کی ہاتھ، ان کی زبان، ہر چیز اس یہ ذکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو یہ چوتھا درجہ سب سے افضل درجہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں کہ تمام اعضاء انسان کی ذکر کی وجہ سے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت اپنی ذکر میں مشغول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ زبان چونکہ پشتو ہے اور اردو مجھے اچھی طرح نہیں آتی ہے، تو سارے سامعین اور سننے والوں سے میں معذرت کرتا ہوں۔ اگر کوئی بات میں نے اسی طرح کی کہ آپ کو ان کو سمجھ نہیں آئی تو ان سے میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔